الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کما قال اللہ تعالی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران سے شروع کی دو آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، اسی آیت سورہ میں اللہ آگے چل کر فرما رہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور میرے اس بھیجے ہوئے دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرو گے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین پر عمل کرنا ہو، دین کو پسند کرتے ہو، دین کو قبول کیا ہے تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا معاملہ ان غیر مسلموں کی طرح نہ ہو جو بظاہر تو نبیوں کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اور جب اللہ ان سے پھر اسی آیت میں سوال فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتے بھی ہو تم، یہ تو ان کا حوالہ ہے، لیکن کتاب ہمارے پاس ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم لوگ؟ اللہ ہماری عقلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ بعض مقامات پر ہم نے ایسی شخصیت پرستی اختیار کی ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے پیر، میرے بابا، میرے مرشد، اب ان کے سامنے کچھ حیثیت ہی، اس طریقے سے دین کو نہیں سمجھا جاتا۔ دین کو سمجھنے کا پہلا سور جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کے احکامات۔ اب ان احکامات پر عمل کیسا ہوگا اس کا پریکٹیکل نمونہ احادیث نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹلی ہم کو کچھ نہیں ملا ہے، اللہ نے کوئی ویڈیو آڈیو بنا کے نہیں بھیج دیا جاؤ بھئی یہ تمہارے لیے ہے۔ کتابیں بھی لکھی ہوئی تو تقریباً 100 سال کے بعد میں، اب چھوٹی موٹی درمیان میں آتی رہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ان کی کتابچے، چھوٹے چھوٹے کتابچے جو اپنے وقت میں انہوں نے لکھ لیے تھے، آئے حضرت علی سے کچھ آئیں، لیکن مکمل طور پر جو باقاعدہ تحقیق کے بعد میں لکھی گئی ہیں وہ تقریباً 94 کے اندر لکھی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 100 سال بعد۔ حضرت امام بخاری، یہ پورے یہاں سے آئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کیا تھا، اور اس پر صحابہ کی اکثریت نے کیسے عمل کیا ہے۔ دیکھیے ان میں بعض صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں انہوں نے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار دیکھا، حج سے واپس گئے، رسول اللہ علیہ وسلم ادھر واپس آئے مدینہ منورہ، دنیا آپ نے چھوڑ دی۔ کتنے بار دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بار، لیکن ایک بار دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ رضو عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا مل سکتا ہے؟ مرد ہو یا عورت ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ صحابہ اکرام کو دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر ان میں بھی کیٹیگری کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا نا، صرف حج کے موقع پر کسی نے دیکھا،
ایک طرف وہ شخص ہے جس نے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا، پھر واپس چلا گیا یمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وہ بھی صاحب ہیں جنہوں نے رات میں وہی اتری، صبح میں اسلام قبول کیا، اور دن کا بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، مکے میں، مدینے میں، ہجرت کے بعد میں تقریباً مقامات پر۔ اب ظاہر ہے دونوں میں فرق ہوگا نا، ایک نے مسلسل دیکھا ہے اور سالہ سال دیکھا ہے، ڈیلی بیسس پہ دیکھا ہے، اور ایک نے زندگی میں ایک ہی بار دیکھا، تو دونوں کا درجہ ایک ہی ہو جائے گا؟ فرق ہوگا، علم میں فرق ہوگا نا۔ جب یہاں پہ آیتیں سنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں بعض وقت ہو سکتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ لوگ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، وجہ یہی ہے کہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت، ہماری زندگی کا مقصد اپنے طریقے زندگی پر، اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ہم نے ان میں سے چند چیزوں کو اپنا لیا ہے، عبادات ہیں، عقیدے ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہی ہیں غلط کی حد تک۔ اب واپس جا کے پھر اب کون سے پیروں کے پیر چھوتے ہیں، اب کس کے جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہاں الحمدللہ عقیدے صاف ہو گئے۔ اب عبادات ہیں الحمدللہ، وہ بھی۔ اب بات ہمارا تھرڈ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، رسومات ہیں، اب اس پر بات۔ اصل یہ بتانا یہ مقصد ہے، جب تک یہ مکمل طور پر دین کو نہ سمجھا جائے گا اور ان تمام چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ ذمہ داران عوام دونوں مسلمان، مارنے والا بھی مسلم، مرنے والا بھی مسلم۔ وہاں فرق تو یہاں ہو رہا نا، ہم تو غیر مسلم کے ہاتھ سے مار کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہاں پہ اور مصیبتیں آئیں گی۔ اگر ہم یہ سمجھے صرف عبادات کے ذریعے، صرف دعاؤں کے ذریعے کام چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ کو ان تمام چیزوں میں جس کا نام اسلام ہے عمل کرنا پڑے گا، عقیدے صحیح کرنے پڑیں گے، عبادات وقت پر ادا ہوگی، رسومات میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی آپ کو۔ جب تک یہ تمام ابھی اور ہیں، پھر اس کے ساتھ چوتھا ہمارا ٹاپک ہوگا ہمارے سماجی تعلقات، سوشل سسٹم۔ میں آسمان سے نہیں ٹپکا، میں آسمان سے صرف دو ہستیاں آئیں، ایک کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا، ایک دوسرا ان کے پسلی سے نکالا، حضرت آدم، حضرت حوا۔ یہ آسمان، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو نیچے تم، وہ اوپر سے نیچے آئے، ہم نہیں ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ایک آرٹیکل چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، یورپ کے ایک سائنسدان نے کیا انسان زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ زمین پہ ہوا ہی، پیدا ہی نہیں ہوا، زمین کے اجزاء سے تو پیدا ہوا ہے، زمین پہ پیدا نہیں ہوا، وہ کہیں اور سے بھیجا گیا۔ اور کیا قرآن کی تفسیر دیکھیں، قرآن کے الفاظ دیکھیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ کون ہے بھائی وہاں پر؟ آدم علیہ السلام کی شادی تو ہو گئی، جیسے کہ ابھی زمین پر اترنے سے پہلے اللہ ان سے فرما رہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک، یہ تمہاری بیوی ہے، اپنے بیوی کے ساتھ جنت میں جاؤ رہو۔ دو آدمی ہو گئے وہاں۔ نافرمان کون ہے؟ ابلیس، انہیں بھی سنگل نہیں ہے، انہیں بھی میڈم کے ساتھ ہے۔ ابھی کتنے جوڑے ہو گئے وہاں پہ؟ دو جوڑے تو ہو گئے۔ اللہ نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی اس کے جوڑے بنا دیے۔ اب یہ دو جوڑوں کو حکم، زمین پہ جاؤ، تمہارا ٹیسٹ ہے۔ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اسلام جو دین میں بھیج رہا ہوں، اور جس کو میں نے آپ کا پورا علم دیا ہے آدم علیہ السلام کو، اسلام کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں جانے کے بعد تم برتو گے، استعمال کرو گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارا علم نہیں دیا، جو چیزیں تمہارے برتنے میں آئیں گی، تمہارے مشاہدے میں آئیں گی، دیکھنے میں آئیں گی، ان چیزوں کا علم، ان کے گڈس اینڈ بیڈس ہم نے سب ان ڈیٹیل تم کو دے دیا۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو، اے آدم، میں نے جو دین تم کو سکھایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہمیں معلوم ہے بگاڑ آئے گا، شیطان بس، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کا یہ امتحان ہے، شیطان آیا ہے، ابن آدم کو میں بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے سے، اور یہ وعدہ کر رہا ہوں، اے پروردگار تیرے سامنے وہ وعدہ کر رہا ہوں، ان کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا میں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم،
تم کو بھی لے ڈوبے ہوئے، اکیلے نہیں جاؤں گا میں۔ آدم علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد کو، نسل کی ایک بڑی تعداد کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے، اور آج دیکھ لیجیے، سمپل سا حساب کر لیجئے، دنیا کی 75% پاپولیشن ایک اللہ کو نہیں مانتی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، 25% مانتے ہیں جو ہم ہیں۔ تو 75% کہاں جائیں گے بھائی؟ جو اللہ کو ایک نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب بچ گئے کہتے ہیں 25%۔ اب ہم 25% میں حساب لگا لیں، ہم میں کیا کیا فرقے ہیں، کیا کیا عقیدے، کیا کیا ہمارے رواج رسومات، کن کن چیزوں میں۔ ابھی تک تو 2 ٹاپک پر بات ہوئی ہے، عقائد ہمارے صحیح ہونے چاہیے، عبادات ٹائم پر ہونی چاہیے۔ اب دنیاوی معاملات میں ہم کو کیا کریں؟ اب جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ ہے عقیقہ۔ کیوں نکاح کیوں نہیں لیا گیا؟ جیسے کہ نکاح جب ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام کا، ہم نہیں تھے وہاں پہ، اور ہم کو معلوم ہی نہیں کیا اللہ میاں نے کیا کیا وہاں پر ان کے لیے انتظامات کیے، جو انتظامات ہم لوگ کرتے ہیں نا، زمین پہ دھوم دھڑاکے سے بینڈ باجے کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر کو جاتے ہیں، پھر کھانا پینا، پھر لڑکی کو لے کر واپس وہاں پہ سب نے ہوا، جوڑا بنا دیا اور اللہ نے حکم دے دیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، جاؤ دونوں جنت میں رہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نو فارمیلٹیز، لیکن کیا مکمل نو فارمیلٹیز؟ نہیں۔ کیوں؟ حکم ہی نہیں ہے، حکم پر عمل بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، خاتم النبیین کا عمل ہے، نبوت سے پہلے کا عمل ہے۔ نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا۔ اب مسلمان نوجوانوں کے لیے عمر کیا فکس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، رسول کی اتباع ہے، پیروی ہے۔ اب مجھ جیسے نالائق نے بھی ٹھیک 25 میں کر دی بھائی۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک میں اچھی جاب میں نہیں ہوں گا، جب تک میرا بینک بیلنس نہیں ہوگا، جب تک گاڑی نہیں ہوگی، بنگلہ نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ 40 ہو گیا۔ میں مسقط میں بیٹھ کے اپنے ایک دوست کا میں نے اخبار میں انڈیا کے حیدرآباد میں نے ایک ایڈورٹائز چھپایا، نوجوان 40 سالہ نوجوان کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ موصول۔ کیا عمر کا ہے؟ 40 سالہ نوجوان۔ وہاں 40 سال میں ہمارے نبی کو نبوت مل گئی بھائی، اور 3-4 بچے ہو گئے تھے اس وقت۔ اب بولو ان کا امتی کب شادی کر رہا ہے؟ 40 سال۔ کس لیے؟ کس کی سنت میں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ پر، جاب اچھا ہونا چاہیے، انکم اچھی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی گھر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے برے صغیر کی ہم بات کریں، کروڑ لوگ کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں بھائی، کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہر کسی کا ذاتی مکان ہے۔ کبھی جائزہ لے کر دیکھو۔ چلیے اب چونکہ وہاں پر نکاح کے کوئی مسئلے نہیں ہوئے، زمین پر آ گئے، اولاد ہوئی۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے بچوں کا عقیقہ کیا ہوگا، لیکن ہم امتی تحقیق میں نہیں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 1,24,000 پیغمبر آئے، ہم کو فالو کرنا، ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، کسی رسول میں فرق ہی نہیں کرتے، سب ہمارے لیے ایمان لانے کے قابل، اللہ کے حکم کے مطابق ایمان لانا ہے سب پر، ہم پر، چاہے ان کے نام معلوم ہو نہ ہو، عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نکاح کا مرحلہ تو نکل گیا، اب بچا کیا؟ اولاد ہوئی۔ تو اولاد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی، جو میں نے 91 سے لے کر 2020 تک بیان کیا ہے، اس کے بعد میں مسقط والوں کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، کووڈ آنے کے بعد میں انہوں نے اپنے لیے بھی دین کے دروازے بند کر دیے، مجھے بھی گھر میں بٹھا دیا۔ آج کوئی سننے تیار نہیں، سیرت سننے تیار نہیں۔ اب میں شروع کروں گا تو میں 2.5 سال سے پہلے یہاں پہ مسجد میں ختم نہیں کر سکتا، وہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر، مشکل ہے۔ 1 گھنٹے میں مجھے 2.5 سال لگتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آدھے گھنٹے میں مجھے کتنا وقت لگے گا۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ پون صدی کا حصہ ہے۔ اب پون کے لفظ میرے سے اس کے معنی مت پوچھیے۔ تو
تو پہلی رسم زمین پہ کیا ادا ہوئی ہوگی؟ اولاد ہوئی، اولاد کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے، ایک آدمی کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہونے والی نسل کے ساتھ کیا معاملہ ہو. ہم اس پر تو تفصیل سے گفتگو کریں گے. ابھی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ رسمیں کیا ہیں. اب چونکہ میں نے اپنا عمر کا بھی ذکر کر دیا، موضوعات پر میری تیاری ذرا مشکل ہے، آج کل پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور وہ کچھ گھر میں حادثہ ہونے کی وجہ سے نوٹس تقریباً جل چکے ہیں. اب مجبوراً مجھے اس موضوع پر ہمارے ساتھی جناب فیروز صاحب کو زحمت دینی پڑی، فیروز انصاری صاحب کو. انہوں نے پوری حدیث نکال کر بھیجی. مجھے وہ لیپ ٹاپ کا استعمال بھی نہیں آتا، انہوں نے یہاں پر مجھے بھیجی ہے. ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ اور ایک ہے، یعنی چار جو ستہ کہلاتی ہے ہماری. ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. البتہ اس کا ذکر بخاری اور مسلم میں نہیں. ان چار مستند کتابوں میں، جو ہمارے ہاں قرآن مجید کے بعد چھ مستند کتابیں، ستہ جسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے چار میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس میں سے اب مجھے دیکھ کر پڑھنا بھی میرے لیے مسئلہ ہی ہے یار. اچھا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقے کے عوض اللہ کے پاس رہن ہے. اب رہن تو سب جانتے ہو نا، گروی رکھانا، ایک اور لفظ ہے اردو کے اندر گروی رکھانا، انگلش میں ہے مارٹگیج. سمجھ رہے ہیں نا ماں؟ اب اس کی بھی مزید تشریح ہوئی. گروی سمجھتے ہیں نا؟ 100 ریال کی چیز ہے، مجھے ارجنٹلی پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کو رکھا رہا ہوں کسی پیسے والے کے پاس 50 ریال، آدھی قیمت سے بھی کم. اب میری کوشش کیا ہوگی کہ میں اس قیمتی چیز کو، جو آدھی قیمت میں میں نے جس کے پیسے میرے پاس آئے، کسی بھی طریقے سے وہ پیسے ادا کروں اور یہ قیمتی چیز چھڑا دوں، جسے گروی رکھا. اللہ فرما رہا ہے تمہارے بچے گروی ہیں. اللہ کے رسول فرما رہا ہے کس کے عوض؟ بے عقیقت ہی، اس کا عقیقہ کرو. اب عقیقے میں کیا کرو بھائی؟ یہاں پر اس کی بھی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب اس عقیقے میں تذبح عنہ، اس کے لیے ذبح کرو. کب؟ یوم السابع، 7ویں دن. چلیے پہلے یہ تو سنیں. وہ یحلق، سر منڈوا دو اس کو، بچہ ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا سر منڈوا. وہ اسما، اور اس کا نام رکھو، اسما نام رکھو اس کا. 7ویں دن نام رکھنا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا. پھر آگے والی حدیثوں کے اندر ہے کہ لڑکا ہوگا 2 بکرے ذبح ہوں گے، لڑکی ہوگی 1 بکرا ذبح. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں کچھ مسئلہ تھا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ سن لیجئے. اللہ کے رسول، آپ مکے میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پلے بڑے ہمارے ساتھ، بچپن تو ساتھ ہی گزرا نا. تو ظاہر ہے ابتدائی 2.5-3 سال کچھ بستی سے دور، یوں سمجھے کہ سرحدی علاقے میں آپ نے وقت گزارا. حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیا، وہاں اس علاقے میں رہے. اتنا تو جانتے ہیں. بس اتنا ہی عرصہ، 2.5-3 سال. 3 سال کا بچہ کیا سیکھے گا بھائی؟ 3.5 سال، 4 سال کیا سیکھ لیں گے آپ؟ وہاں پہ کیا سائنس سکھائی جا رہی تھی، ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی تھی، انجینئرنگ سکھائی جا رہی تھی. دائی حلیمہ کیا سکھا رہے تھے ان کو؟ لیکن ان لوگوں کی زبان پیور تھی. وہاں پر وہ لفظوں کو گھما پھرا کے نہیں بیان کرتے تھے. پوچھئے. اب حضرت صدیق، اچھا 4 سال کے بعد آ گئے، اب مکے میں رہنے ساتھ جوان ہوئے، ذرا عمر زیادہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق دوست بن گئے. پھر جوان ہیں، جوانی کی حدوں میں پہنچے، بزنس شروع کیا، آنا جانا. حضرت ابو بکر صدیق فرمان کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ رہے، لیکن آپ کی جو عربی ہے وہ اتنی فصیح ہے کہ کم لفظوں میں بڑے بڑے باتیں آپ بیان کر کے چھوڑ دیتے جو ہم نہیں کر پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، کم لفظوں میں مختصر بات، لیکن اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس پر گھنٹوں تقاریر کی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پر کمانڈ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
دیکھیے اب یہاں پر قرآن کے وہ الفاظ دے افلا یتفکرون، غور کرو، فکر کرو، سوچو اس کے بارے میں. افلا تدبرون، جس بات کو معلوم کرنا ہے اس کے پیچھے، دبر کے معنی پیچھے لگے رہو، معلوم کرو، فالو. کیا پتہ چلا ان باتوں سے، ان تمام جو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں شروع میں بیان کیا، اس سے کیا پتہ چلا؟ مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی عربی بہترین اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن قرآن کے بعد وہ خالق کا کلام ہے یا مخلوق کا کلام ہے؟ جو فرق اللہ میں نبی میں ہے نا، وہی فرق کلام میں بھی ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر اس میں 7 یوم کی بجائے 7 یوم آ جاتا، کوئی 7ویں دن، کسی سہولت ہو جاتی ہم کو. ہم میں سے کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے والدین نے، ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو، انہوں نے عقیقہ نہیں کرایا، ہو سکتا ہے نا. چلیے یہاں نہیں صحیح بھئی 150 کروڑ ہیں، آپ کے خیال میں سب کے عقیقے ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تو کم از کم اگر میرے بچپن میں میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا ہے، میں بڑا ہوتا کما تھا، آپ نے ایک ذبح ہر سال ذبح کرتے ہیں بقرعید کے وقت، ایک سال اپنا عقیقہ بھی کر لیتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ ایک لفظ سے کیا فرق پڑ جاتا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا، یا عربی آپ کی ہماری جیسی تھی، انا فی انت فی اربا موہا ظلمونا، ہاں ایسی عربی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک لفظ کے استعمال سے رسول اللہ علیہ وسلم کے احتیاط کا عالم کیا تھا معلوم؟ حجۃ الوداع ہے، بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے. ایک صاحب لوگوں کو تشویش، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض تھا؟ خاموش. ہر سال حج فرض ہو گیا؟ خاموش. 3 بار سوال کیا گیا. پوچھنے والے کو احمد ہر سال ہوگا تو پھر ہم اتنی دور سے یمن سے آئے تھے وہ سال، اور زمانے کی سواریاں، گھوڑا، خچر، اونٹ، کیسا ہے؟ 1000 میل کا سفر ہے یہاں سے مسقط ٹو سلالہ. اب وہ سلالہ کے بازو یمن ہے. نتیجہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے فرمایا جب میں خاموش ہوں تو تم بھی خاموش ہو. تمہارے کثرت سے سوال کرنے سے بعض اوقات آدمی اریٹیٹ ہو جاتا. ہم جیسے تو ہو جاتے ہیں، وہ تو نبی تھے، لیکن بہرحال بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم. اب اگر جوش میں یا جذبے میں نکل جا، ہاں، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، تم نہیں کر سکتے تھے. الفاظ کے استعمال میں احتیاط تھی نہیں تھی وہاں پہ. رسول 3 دن تک یا 2 دن تک آپ نے مسجد نبوی میں تراویح پڑھائی. تراویح نے اس کا نام نہیں دیا گیا تراویح. عشاء کے بعد لوگ بیٹھے تھے، آپ اچانک کھڑے رہے، نماز شروع کر پڑھا دی. 1 دن 2 دن، تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ اچھا پہلے دن جب پڑھے تو لوگوں کو اور بستی میں پتہ چلا، تھوڑے اور جمع ہو گئے. دوسرے دن پڑھے تو اور جمع ہو گئے، کافی بڑی تعداد آ گئی. تیسرے دن تشریف ہی نہیں رہا. فجر میں آئے، آ کے پہلی بات جو فرمائی وہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تم لوگ یہاں پر کافی دیر تک انتظار کر رہے تھے میرا، میں نہیں آیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر اللہ کو تمہارا یہ رات کا قیام پسند آ جاتا، وہ فرض کر دیتا، تم ادا نہیں کر سکتے. احتیاط کا عالم دیکھیے ہمارے لیے. میں ہر نماز میں تمہارے لیے مسواک فرض کر دیتا اگر تم پر، میری امت پر مشکل نہ ہوتا. یہ میں اس سے پہلے بھی یہ بات رکھتی ہوں. اگر ایک لفظ استعمال کر دے ای یوم سبا، کسی 7ویں دن، ختم ہو گیا تھا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا. بلکہ اگر ہمارے ابا امی کا بھی نہیں ہوا تو ہم ان کا بھی کر سکتے ہیں. عقیقہ ہے. جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو صاحب استطاعت ہے، اب آپ سمجھیں گے کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان ہر کوئی اولاد پیدا ہونے پر ذبح کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اس کا صبح میں جا کر وہ جڑی بوٹیاں، مرچی، پودینہ، کری پتہ توڑ کے لاتا ہے، بازار میں چورستے پر بیٹھتا ہے، بکا تو رات میں کھانا چولہا جلتا ہے اس کا. یہ آدمی بکرا ذبح کرے گا؟ ابھی 2 بکرے بیٹے کے لیے. اب اولاد کس کو نہیں ہوگی بھائی؟ سب کو. غریبوں کو ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ ان کے پاس پریشانیاں کم ہیں.
ہمارے کو پریشانیاں ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے. اب پیدا ہونے سے پہلے ہم سوچتے ہیں بچہ اسکول میں داخلہ کرانا ہے, انہیں کہا وہاں لوٹ پوٹ کے انہیں وہیں مٹی کے اندر بڑا ہو جا رہا انہیں. ہم کو ساری فکر رہتی شہر والوں کو, ان لوگوں کو نہیں رہتی. تو کیا یہ 20 کروڑ ادا کر سکتے ہیں سارے کے سارے؟ جو صاحب استطاعت ہے وہی کرے گا. اچھا وجہ کیا, کیوں کرے؟ اذهب عنی اذا, اس سے تکلیف دور کر. اس کی قسمت میں اللہ نے جو مشاکل مصیبتیں لکھ دی ہے نا, یہ خون بہانے سے وہ تکلیف دور ہوگی. میں تو 50 ریال 60 ریال بچا لوں گا, لیکن میرے اولاد جو بھگتے گی اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں, اور پتہ نہیں اللہ نے اس کی عمر کس کی کیا عمر رکھی ہے, مجھے نہیں, وہ کیسے ہو. میں نے تو بچا دی 50 60 70 ریال. ارے یار چھوڑ کیا, کیوں؟ اس لیے کہ آج کل نہیں چلی ہے, انسانوں سے ہمدردی کم ہے. انسان جگہ جگہ مر رہے ہیں انسانوں کے ہاتھوں. جانوروں کو مارنے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, NGOs بنی ہوئی ہیں. اور نہیں صاحب, بلی کو بچانے کے لیے امریکہ کے اندر کئی $1000 خرچ ہو گئے. ہیلی کاپٹرس آ گئے زمین کے اندر, کیا کیا انہوں نے انسٹرومنٹ ڈال کے بلی کو نکالا, بلی کے بچے کو, اور یہ ہزاروں انسانوں کو مار رہے ہیں. اور وہاں خود وہاں پر نیو یارک کی رپورٹ ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے وہاں کالے کا. انسان کے ساتھ یہ ہمدردی ہے, جانوروں کے ساتھ یہ ہمدردی ہے. چلیے بات چل رہی ہے ہماری عقیقے کی. 7ویں دن کیا جائے. صرف 7واں دن کا مطلب 7واں دن ہی ہے, کوئی 7واں دن ہے. جس سے کہ آج کل کے ایسے نکلے ہیں, ان کو آپ صورت سے دیکھ تو مانتا یا اللہ تعالیٰ ایسے بزرگان دین کو ہر کسی کو عطا کرے. اب ہم آپ کے سامنے کھڑے رہے ہیں تو ایک ٹوپی کے علاوہ نکال دی تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ صورت ہے, نہ شکل ہے, نہ جسامت ہے, نہ وہ چیخنا, وہ دھاڑنا, پکارنا, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن وہاں پہ گلے کے اندر پورے حدیثوں کے مالا پہن لے کر ماشاءاللہ. پھر دین میں آپ کو کیا سے ہوگی؟ عقیقے کی بات نہیں ہوگی. عقیقے کی ہوگی تو کوئی 7ویں دن کر لو. مطلب یہ کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی کسی پہ وہی آ رہی ہے. اب کوئی اور بھی ہم کو دین کے بارے میں احکامات دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا کافی نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا, اس کی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. نواسوں کے لیے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس. حضرت حسن اور حسین کے لیے وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کام نہیں کرتے, اس کہ ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی. آمدنی نہیں تھی اسی لیے تو حضرت فاطمہ کو چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے, سینے میں درد شروع ہو گیا تھا مشک پانی کی مشک اٹھا کے لانے کے لیے. وہ کام نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے, حضرت حسن حضرت حسین کا کیا. تو نبی کا یہ اتباع ہمارے لیے کافی نہیں. 7ویں دن کافی نہیں. اور پھر کیا کیا احکامات کیا دے رہے ہیں؟ 3 احکامات دے رہے ہیں. اس دن ذبح کیا جائے گا, حلق کیا جائے گا, پورے سر کے بال منڈے جائیں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. نمبر 3 تیسرے نام رکھا جائے. یہ 3 احکامات ایک حدیث میں ایسی لاؤ والی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. نعوذ باللہ من ذالک, یوں ہی فرما دیا. ہم کو عمل کرنا نہیں ہے, یا اس دین کے معاملے میں ہم کو اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے. ایک فیملی تھی یہاں پر, بڑے قریبی دوست سے. جیسی انہوں نے سن لیا, یہ حدیث چل رہی تھی اس زمانے میں, انہوں نے سن لیا, جا کے بغیر بیگم کو بتایا کہ بچے کا آخر کیا. بیگم نے ہم سے تعلقات خراب کر لیے. کیوں؟ یہ بوڑھ کے بچے کو میں اپنے گھر والوں کو لے جا کے کیسا بتاؤں گی انڈیا کے اندر. السلام علیکم. بچہ کیا کوئی حسین پرا ہے؟ کیا ہے؟ آلے خاں پالے خاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کون ہیں انہیں وہاں پہ؟ ابھی اب پیدا ہوا یار, ابھی 4 مہینے بھر کا نہیں ہوا, 7واں دن چل رہا ہے. اس کا کیا حسن یوسف تھا وہ, جو لے جا کے تم اپنے گھر میں بتائیں. ہم سے انہوں نے تعلقات برخاست کر. کس دین کے تحت بھائی؟ ہم نے کون سا اللہ رسول اور کتاب کا حوالہ دے کے کتاب بھی بھیج دی. جیسے کہ جیسے میں مسلمان ہونا شروع ہوا, میرے 2-4 پاکستانی دوست تھے, انہوں نے ایک بخاری, ایک مسلم, ایک ترمذی, یہ سب 7 میرے گھر میں جمع ہو گئے. الحمدللہ اردو والے تھے, اردو کے پورا پڑھ کے دیکھ لیے جو بھی جتنا پڑھنا تھا.
تو پہلی چیز شادی کے بعد جو پہلا کام ہوگا، اولاد ہوگی تو ان کے لیے 7ویں دن عقیقہ ہوگا، آپ میں استطاعت ہو تو۔ گزشتہ تقریر جو میں نے کی تھی، ایک جملہ اس کے بعد میں کہوں گا، کسی فرض عبادت کا کوئی دوسرا بدل نہیں کر سکتا۔ کسی فرض عبادت، نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ۔ میرے والد کے پاس پیسہ تھا، حج نہیں کرے، اگر مرتے وقت مجھے وصیت کرتے کہ میری جگہ پر کسی کو حج کو بھیجا تو یہ حج بدل ہو سکتا ہے۔ والد صاحب کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، والدہ کے پاس پیسے نہیں تھا، اللہ نے مجھے گل بھیجا، لاکھوں کما لیے، اب میں ابا کی طرف سے حج کروں، ابا کے لیے ثواب ہے، فرض ادا ان کا نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس پیسہ تھا، قیامت میں ان سے پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ جس طرح زکوٰۃ نہ دینے پر پوچھ ہوئی، اس طریقے سے حج نہ کرنے پر پوچھ ہوگی ان سے۔ تو کوئی فرض کسی کی جانب سے ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ خیرات، اگر ہر ایک کو اپنے والدین کا، عزیز اقارب کا پتہ ہے، اگر اتنی محبت ہے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیے۔ لیکن ان کی طرف سے آج تک کسی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اپنے والد کی جتنی قضا نمازیں ہوئی وہ ادا کی ہیں، قضا روزے ادا کیے ہیں؟ خالی جوش کہاں تھا؟ حج کے موقع پر۔ زکوٰۃ بھی والدین کی زکوٰۃ نہیں تھے، بیگم کی زکوٰۃ۔ ہاں کیوں؟ اس کا سارا جواب میرا ہے، جب چاہے لے جاؤں، گروی رکھا دوں، اپنی جس ضرورت کے تحت۔ بیگم کی زکوٰۃ میں بڑے نمبر 1، والدین کے لیے حج میں بڑے نمبر 1۔ یہ غور کر کے دیکھیے ہمارے ڈے ٹو ڈے ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ کا کیا نتیجہ ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں بچوں کے لیے کچھ سمر کلاسز شروع ہو رہی ہیں، میں شاہد علی خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں 2-3 منٹ آپ کے لیں اور ان سے اس موضوع پر آپ بات کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈین پاکستانی اسکولز جو ایشین اسکولز ہیں، یہاں پہ ان کے سمر ویکیشن چل رہے ہیں، اسی کو ایک اپرچونٹی لے کے ہم اپنا سمر کیمپ سیزن 3 انشاءاللہ اس کا آغاز کل سے کر رہے ہیں۔ جو 4 سال سے 10 سال تک کے بچے ہیں ان کے لیے روبی کے اندر رہے گا ہفتے میں 3 دن، سنڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے، 2 گھنٹے کی کلاس شام 6 سے 8 بجے۔ اس میں چھوٹے بچے ہیں ان کے مطابق سلیبس رہے گا، اللہ کے 99 نام ہیں، کچھ چھوٹی صورتیں ہیں، سائنس کے ایکسپیریمنٹ ہیں، اوریگامی، آرٹ کرافٹنگ، پینٹنگ، تاکہ بچے یہ تمام چیزوں میں دلچسپ لے کے اپنا ہنر اس کو ڈیولپ کرے۔ اس کے ساتھ جو بڑے لڑکے ہیں 11 ایئرز اینڈ ابو، ان کے لیے الخویر اور وادی کبیر، ان 2 جگہوں کے اوپر جو ہے سمر کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ صرف ایوری سیٹرڈے رہے گا صبح 8 بجے سے 1 بجے، دوپہر کے 1 بجے۔ اور یہ ٹائم ہم نے خاص طور پہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ اسی لیے کہ بچوں کے اندر وہ سینس، وہ ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ لائف میں ڈسپلن اور ٹائم کا مینجمنٹ کیسا کرے۔ ویکیشن کا یہ مطلب نہیں کہ وقت جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہم استعمال کر کے کریں، بلکہ ایک شعور ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہم لوگ نماز اور فٹنس سے جو شروعات کریں گے، نماز ہوگی، اس کے بعد ایکسرسائز رہیں گے آدھے گھنٹے 40 منٹس کا، اس کے بعد قرآنک سرکل رہے گا، سورہ رحمان، واقعہ، سورہ بروج، ان سب کے اوپر سیرت رہے گی، لیکن سیرت لیکچر فارم میں نہیں ہے۔ جو عمر سیریز MBC اور قطر نیٹ ورک نے جو ہے شائع کی تھی 2013 میں، اس کے کچھ ہم حصے بتائیں گے اور پھر اس کے اوپر کیس اسٹڈی، رول پلے، اس طریقے سے، تاکہ بچے ہو سکتا ہے اس انداز سے جو ہے بہتر سیکھے۔ اس کے علاوہ ارلی ہسٹری آف انڈیا، یعنی کہ وہ زمانہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہوا کرتے، اس کی جو ارلی ہسٹری تھی محمد بن قاسم سے لے کے دلہی سلطنت تک، وہ فرسٹ فیز اس کو بھی جو ہے رکھا جائے گا تاکہ اپنے روٹس جو ہے معلوم ہوں۔ اس کے ساتھ جو ابھی تک رجسٹریشنز آئے ہیں، انشاءاللہ ممکن رہے گا کہ ہم بچوں کو ایک فیلڈ ٹرپ کرائیں، ان کو یا تو کوئی یونیورسٹی عمان کی GU ٹیک یا SQU یا کوئی فیکٹری کو وزٹ کرائیں تاکہ وہ وہاں کے حالات کو جان سکے کہ فیکٹری میں چیزیں چلتی کیسے ہیں، یا کالج جا کے دیکھیں کہ کالج میں کیا سٹریمز اوپن ہیں اور دنیا آج ترقی کر کے کیا علم حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فن ایکٹیویٹیز، گیمز، ریکریشن، یہ تمام چیز رہیں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بچے یہاں پہ ہیں اویلیبل، ان کو جو ہے ان پروگرام کے اندر رجسٹر کرائے۔ کانٹیکٹ کے لیے میں، عمر بھائی، امین، زبیر، حامد، یہ سب جو ہے انشاءاللہ باہر موجود رہیں گے، آپ ہم سے مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔